آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسپائن ڈے یعنی ریڑھ کی ہڈی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں کمر درد اور ریڑھ کی ہڈی سے جڑے دیگر مسائل کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت تقریباً 1 ارب افراد ریڑھ کی ہڈی کے مختلف مسائل سے دوچار ہیں، جبکہ یہ مسائل معذوری کی بڑی وجوہات میں بھی شامل ہیں۔ اس اہم موضوع کو لے کر آج ہم بات کریں گے کہ اپنی اسپائن کا یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ہم خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، خود کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نیورولوجسٹ ڈاکٹر وقار حفیظ صاحب نے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ۔ ریڑھ کی ہڈی میں نارملی ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارا پوسچر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، نہ ہماری خوراک اچھی ہے جس کی وجہ سے ہماری بون کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، اور کیا مسائل ہیں جس کا ایفیکٹ ہماری اسپائن کو ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ انٹروڈکشن۔ سب سے امپورٹنٹ آج کل کے زمانے میں پوسچر ہے۔ اوکے۔ اور یہ پوسچر جو ہے صرف مطلب ہماری ایج کے لوگوں کا خراب نہیں ہے، یہ بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر بندے کا پوسچر جو ہے وہ خراب ہے۔ فار ایگزامپل ٹیک این ایگزامپل کہ بچے فون پہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کی نیک ایسے بینٹ ہوتی ہے، اور جب وہ نیک ان کی بینٹ ہوتی ہے تو گردن کا پوسچر خراب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل لیول پہ اگر آپ اسپائن کا انیٹمی دیکھیں تو اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں اور ڈسک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہڈی جو ہوتی ہے ایک ہارڈ، ایک سخت چیز ہے، وہ کمپریس نہیں ہو سکتی، لیکن جو ڈسک ہے وہ کمپریس ہو سکتی ہے۔ اوکے۔ تو اگر آپ کا پوسچر خراب ہوگا، جیسے ہم نے ایگزامپل دی بچوں کی، گردن جھکا کے، تو ملٹیپل لیول پہ ڈسک باہر نکل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بچے پھر کمپلین کریں گے کہ ہمارے شولڈرز میں پین ہو رہی ہے، ہمارے بازو میں، ہماری انگلیوں میں پین ہو رہی ہے۔ سملرلی جو لوگ جھک کے بیٹھتے ہیں بغیر ٹیک کے، ان کے بھی ملٹیپل لیولز پہ، مختلف لیولز پہ ڈسک افیکٹ ہو سکتی ہے، ڈسک کمپریس ہو سکتی ہے غلط پوسچر کی وجہ سے۔ اب ڈسک کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، اسپائن کے ساتھ؟ ڈسک پارٹ ہے اسپائن کا، لیکن ڈسک کے پیچھے سے نکل رہی ہیں نسیں، اور نسیں جب کمپریس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہیں باڈی کے، تو انسٹیڈ آف بیک پین وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو پین ہو سکتی ہے۔ سملرلی آپ نے کامنلی سنا ہوگا سیاٹیکا کا، بہت کامن ہے۔ سیاٹیکا میں لوگ کہتے ہیں ہماری ٹانگ میں پوری درد جا رہی ہے، پاؤں تک جا رہی ہے۔ وہ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ نرو جو کمر میں کمپریس ہو رہی ہے وہ نرو پوری ٹانگ میں جا رہی ہے۔ اور یہ مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد ایک چیز شروع ہوتی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایج کے لوگوں کو یہ مسئلہ ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کو بھی ہم ساتھ کہیں گے کہ اگر آپ کو بھی اس ٹاپک کے بارے میں مزید جاننا ہے، کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہر وقت کانشیس ہو کے پوسچر ٹھیک رکھنا بھی امپاسبل سی ایک چیز ہے، آپ نہیں رکھ پا رہے ہوتے، اسپیشلی بچوں کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کر رہے ہوتے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کیا اس کے بعد کوئی ایکسرسائز ہوتی ہیں جو آپ کر لیں تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے جو پورا دن آپ نے اپنے پوسچر کو ٹھیک نہیں رکھا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایکسرسائز سے ٹھیک ہو سکتا ہے، بٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از کہ آپ کا پوسچر ٹھیک ہو۔ اس میں اب ظاہر بات ہے کانشیسلی، جیسے آپ نے کہا، سوچ کے آپ بار بار ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کچھ عادتیں بنانی پڑیں گی، کچھ بیٹھنے کے طریقے بنانے پڑیں گے، کچھ فار ایگزامپل سیل فون یوز کرنے کے طریقے بنانے پڑیں گے، پڑھنا کیسے ہے، گردن ایسے جھکا کے پڑھنا ہے یا ایسے اوپر لا کے اخبار کی طرح پڑھنا ہے، تو وہ اگر ٹیکنیکس آپ اپنی عادت بنا لیں گے تو یو آر لیس لائکلی ٹو ہیو بیک پرابلمس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جو کہ جس طرح وزن بڑھ جائے تو پھر بیک پہ پریشر زیادہ بڑھتا ہے، ڈسک اور کمپریس ہوتی ہیں اور مسئلے بڑھتے ہیں، وزن کم کرنے سے بھی امپرومنٹ آئے گی۔ ناؤ کمنگ ٹو دا کویشچن، آپ نے جو بتایا کہ ایکسرسائز کیا ہو سکتی ہیں، جو اسپائن کے مسئلے ہیں ان کا نمبر 1 ٹریٹمنٹ ایکسرسائز ہے۔ ان فیکٹ جو ورلڈ اسپائن ڈے ہے اس کا جو موٹو ہے یا تھیم جو ہے وہ ہے موو یور اسپائن، مطلب اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی تو مورے مسئلے ہو جائیں گے ان کے، ٹھیک ہے، اب آپ موومنٹ کرتے رہیں گے، ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو وہ اس کو کاؤنٹر کر لے گی۔ اور ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے جو مرضی ایکسرسائز کر لیں، گردن کی اسپیسیفک ایکسرسائز ہے، بیک کی آرچنگ ایکسرسائز ہے، لوور بیک کی آرچنگ ایکسرسائز ہے، ان کی خاص ایکسرسائزز ہیں جس کی بیسس پہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی سے جو مرضی ایکسرسائز کریں گے پھر تو یو ول بی پریٹی مچ ادھر ہی رہیں گے پھر بیسکلی۔ تو ایکسرسائزز نارملی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ نیک کی کچھ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں آپ نے کچھ ہوتی ہیں آئسومیٹرک، آئسو کا مطلب سیم، میٹرک کا مطلب لینتھ، یعنی آپ نے اپنی گردن کی لینتھ سیم رکھنی ہے اور آپ نے اگینسٹ ریزسٹنس پریشر ڈالنا ہے، فار ایگزامپل ماتھے پہ ایسے پریشر، بیک پہ پریشر، سائڈ پہ پریشر، کیپنگ دا ہیڈ اسٹل، اچھا اوکے، جیسے کہ جو میں ہاتھ رکھا آگے کی طرف میں سر
वक्त प्रेशर डालने के प्रेशर मूव नहीं हो जिस रहा, तरह सजदे के वक्त जितना प्रेशर डलता है लिटरली उतना ही प्रेशर, Okay. यानी कि बहुत जोर लगा रहे हैं। और दिन में कितनी बार की जाए? दिन में एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ डे करें, ये हर किसी के लिए है? हर किसी के लिए। एक कॉलर पे हैं गुलजार फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम सर, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं डायलिसिस का पेशेंट भी हूँ और दूसरा मेरे घुटनों में तकलीफ बहुत होता है। आपकी एज क्या है? 39 ईयर। 39 ईयर की एज में घुटनों में दर्द होना बहुत अनयूजुअल है, ठीक है ना। उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो घुटने का अपना मसला है या फिर बैक से पेन रेफ़र हो रहा है। अब जो कमर का तीसरा मोरा है, अब बहुत से लोगों को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता कि कमर के तीसरे मोरे में अगर डिस्क कंप्रेस करेगी नर्व को तो उसकी पेन रेफ़र होगी घुटने में। अच्छा, तो लोग कहेंगे कि घुटने में दर्द है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाएंगे। हालांकि मसला यहाँ पर नहीं है, मसला तीसरे मोहरे में है। जी एग्जैक्टली, वो इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। प्रॉब्लम उधर है, फील उधर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में बिकॉज जब वो बहुत से टेस्ट वगैरह करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, कुछ भी नहीं निकलता, देन दे कम टू न्यूरोलॉजिस्ट। फिर जब उनके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, पता चलता है मसला मोरे में। और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज है? आर्चिंग एक्सरसाइज ऑफ बैक। वो क्या है? आपने इससे पहले हेड की तो बताई जी, अब लो या थर्ड जो मोहरा आप बता रहे हैं उसकी क्या एक्सरसाइज हो सकती है? कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। मतलब कि एक मोरे की खास एक्सरसाइज नहीं ठीक है। लोअर बैक की, यानी कि 5 जो मोहरे होते हैं लोअर बैक के, उनकी एक खास एक्सरसाइज है। उसमें आर्च, बैक को अपने आर्च करना होता है, ठीक है, लेट के कमर को ऊपर उठाना होता है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आप नहीं उठा सकते, अगर आपका वजन ज्यादा, सजदे वाली पोजीशन नहीं, सीधा लेट के कमर को ऊपर की तरफ अच्छा, उठाना। आप सीधा लेटे हैं फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई और आपने अपनी कमर को उठाया है, राइट, जितना उठ सकती है। जी जी बिल्कुल, ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, पूरे सारी एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं मैकेंजी एक्सरसाइजेस। मैकेंजी एक्सरसाइज एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है टू रिलीव लोअर बैक पेन। मैकेंजी एक्सरसाइज, ये गूगल भी कर सकते हैं लोग, यूट्यूब पे आराम से उसमें मिल भी जाएगा। मैकेंजी, KENZI, मैकेंजी एक्सरसाइज। एक और कॉलर है जी, अकबर है मुल्तान से। जी अकबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, अपने तबीयत के बारे में पूछना। जी जी, वो सुन रहे हैं। जी, मेरे लोअर बैक पे जो है ना वो खिंचाव रहता है 24 आवर। जी डॉक्टर साहब को सवाल करना चाहेंगे। सो आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? वजन मेरा तकरीबन है 85। ठीक है। और ज़्यादा सीटिंग तो नहीं है, ज़्यादा पूरे दिन बैठे तो नहीं रहते, या ज़्यादा ड्राइविंग तो नहीं करते? नहीं, ड्राइविंग नहीं, मैं शॉप पे रहता हूँ, उसमें कभी बैठ गए, कभी खड़े हो गए, चल फिर लिया, ऐसे चलता रहता है। ठीक। अच्छा, तो अब देखें ये कि टिपिकल कह लें कि सिनेरियो जो लोग मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, शॉपकीपर्स होते हैं, दे कीप सिटिंग द होल डे, पूरे दिन बैठे रहते हैं, और फिर जब उनको कोई शॉप में कोई चीज़ उठानी पड़ती है वो झुक के उठाते हैं, जिसकी वजह से कमर के मसल्स भी खिंचते हैं, कमर की डिस्क भी निकल सकती है। जब वो निकलती है, प्रॉब्लम लोअर बैक में भी होगा, टांग में भी जाएगा, और जब वो पोस्चर ठीक नहीं होगा या एक्सरसाइज साथ साथ नहीं होगी तो ये बढ़ता जाएगा। और जिस तरह ओल्ड बढ़ती है उतना रिवर्सिबिलिटी उसकी कम हो जाती है। जितने यंग लोग होते हैं उतनी जल्दी रिवर्स हो जाते हैं, जितने ओल्ड लोग होते हैं उतनी सख्त चीज़ें हो जाती है, उतनी रिवर्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, एक और कॉलर है अमजद फ्रॉम वाकेंट। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2017 में मैंने जनरेटर उठाया था, छत से नीचे लेके आया, तो उससे मेरी डिस्क नंबर 5 जो है वो स्लिप हो गई है, और उससे अभी मेरी गर्दन तक वो जाती है पेन। मैंने कराया इलाज काफ़ी, अभी वो कुछ सेट नहीं हो रहा। जैसे अब आज बारिश का मौसम है, वाकई में तो हवा चलती है और गर्दन में दर्द शुरू हो गई दोनों तरफ, मतलब उससे मुझे कपड़ा लपेटना पड़ता है, गर्मी में भी ऐसे। आई एम सॉरी, मैं आपकी सही तरह समझ नहीं सका। 2017 से उनको ये तकलीफ है, जनरेटर छत से उतार के नीचे लाए थे, उस डिस्क स्लिप हो गई थी, इलाज बहुत कराया, लेकिन गर्दन में भी उसकी तकलीफ है। अच्छा, अब ये एक नेक्स्ट लेवल आ गया इस डिस्कशन का, कि अगर तो आपने प्रॉपर फिजिकल थेरेपी की है, घर में भी एक्सरसाइज की हैं और प्रिकॉशंस भी ली हैं, और फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, द नेक्स्ट स्टेप शुड बी MRI ऑफ द स्पाइन। ठीक है, गर्दन का MRI करवाना चाहिए, कि सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत सी आपको मिलेंगी मार्केट में, ठीक है ना। आई कॉल इट मार्केट बिकॉज इट्स लिटरली इज़ अ मार्केट। वो ये है कि फिजिकल थेरेपी इज़ द फर्स्ट लाइन सबसे पहले, लेकिन अगर फिजिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू गो टू अ सर्जन, क्योंकि यही 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो कि काम करती हैं। बाकी ट्रीटमेंट जो अल्ट्रासाउंड, जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन एंड ओजोन थेरेपी, ये वो फलान डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं, ये सिर्फ वक्ती तौर पे उसको पेन को ठीक करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इसकी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं, डिफरेंट किस्म की अल्ट्रासाउंड और लेज़र और पता नहीं क्या क्या वो नाम ले रहे हैं।
وہ صرف وقتی طور پہ سمپٹومیٹک ریلیف ہے اس وقت کا. سمپٹومیٹک ریلیف ہے, Okay. وہ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کرتی. روٹ کاز از اے میکینیکل پرابلم. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک چیز دوسری چیز کو اگر میکینیکلی پریس کر رہی ہے وہ یا تو ہل جل سے ٹھیک ہوگی یا سرجری سے ٹھیک ہوگی. دو ہی آپشن ہے جی, میڈیسن بھی نہیں ٹھیک کرے گی اس کو, الٹرا ساؤنڈ کیسے ٹھیک تو کرے اٹس گی. بیٹر کہ آپ روٹ کاز کو ٹریٹ کریں نہ کہ یہ کہ ٹیمپریری ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں. زاہدہ ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. جی زاہدہ, السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گی؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. زاہدہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر کون سے پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, زیادہ کیا کمپلینٹس لے کر آپ کے پاس ہیں, اسپیشلی اگر ہم ینگ ایج کی بات کریں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آفس گوئنگ لوگ, سیڈنٹری لائف سٹائل, ڈائٹ اچھی نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہوں کسی نہ کسی ایشو کے ساتھ؟ دو بڑے فیکٹرز ہیں. اگر بندہ لین ہے, پتلا ہے, اس کا یوزلی ریزن یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا پوسچر بہت خراب ہے یا اس کی روزانہ کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. روزانہ وہ کام پہ آنے کے لیے 45 منٹ ڈرائیو کرتا ہے, اور پھر جب وہ ڈرائیو کرتا ہے فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہے. جب آپ ڈرائیو فاسٹ کریں گے اس کا پریشر بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے لوور بیک پہ, اس سے بھی ملٹیپل ڈسک نکلتی ہیں, اس سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو پیشنٹس کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہ تو ہمارا وزن زیادہ ہے, نہ ہم کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں, لیکن ہمارے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں, کبھی گھٹنے میں درد, کبھی انگلی میں درد, کبھی کان کے پیچھے درد, تو ان سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کام پہ کتنی دیر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری بس آتی ہے یا ویگن آتی ہے یا ہم گھنٹہ ٹریول کرتے ہیں, 2 گھنٹے ٹریول کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے پرابلم پرسسٹ کرے گا. ٹیچرز آتے ہیں میرے پاس, تو ینگ ایج گروپ میں جو ہے یہ مسئلہ ٹریولنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور آف کورس پراپر پوسچر نہ ہو, عجیب طریقے سے بیٹھے ہوں. اس میں ایک لمبی جو یا ایک میجر کاز ہے وہ ٹریولنگ ہے, چاہے ڈرائیونگ چاہے نارمل ٹریول, رائٹ؟ جی, اس میں فاسٹ ڈرائیونگ اور بمپی ڈرائیونگ, جو ایسی اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, سڑک جیسی ہوگی ڈرائیونگ ویسی ہوگی. صحیح ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ روڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سلو ڈرائیو کریں, تھوڑا سلو ڈرائیو کریں تاکہ آپ کو اتنے جھٹکے نہ لگیں. کم جھٹکے لگیں گے کم مسئلے ہوں گے. اس میں بائکس پر ٹریول کرنے والوں کو شاید زیادہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. ایسی ہے, بائک کے 2 پہیے, 2 پہیے کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی کے 4 پہیے ہیں, اس کا سینٹر آف گریوٹی ڈفرینٹ ہے. تو وہ جو بائک کے اوپر اگر 1 پہیے والی بائک ہو تو سب سے زیادہ مسئلے اس کو سمجھ آ گئی نا, تھوڑی بہت فزکس بھی انوالو ہے اس میں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بائک والے ہیں وہ تھوڑا آہستہ چلائیں گاڑی, موٹر سائیکل, اگر کھڈا آ رہا ہے تو تھوڑا سلو گزار لیں, اس کے اوپر سے اسپیڈ بریکر پہ سلو گزاریں, تو یا پھر اٹھ جائیں تھوڑا سیٹ سے. تو یہ ان کے لیے ایک ریکمنڈیشن ہوگی. ریاض ہے جی راول پنڈی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ریاض, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم میرے نا ڈاکٹر سے بات کرنی تھی کہ میرے کمر کی لیفٹ سائڈ پہ کچھ 4-5 دن سے نا درد سا نکلا ہوا ہے, تو وہ جو ہے نا پین نکل نہیں رہا, وہ ایکسرسائز بھی کی ہے لیکن میں جا نہیں رہا, صرف لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے. ٹھیک. سو ینگ ایج میں ایک اور بہت کامن چیز ہے جو کہ آپ کنفیوز کر سکتے ہیں اسپائن کے ساتھ, وہ ہے مسل کریمپ. آج کل موسم چینج ہو رہا ہے, پانی کی انٹیک ویسی کم ہے, چائے ہم ویسی زیادہ پیتے ہیں, یہ ساری چیزیں کمبائن ہو جائیں, اوپر سے سیڈنٹری لائف سٹائل, تو آپ کے مسل کے کھنچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس سچویشن میں آپ ایکسرسائز کریں گے تو کام زیادہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو اس طرح کوئی پرابلم ہے, اٹس آلویز بیٹر ٹو گو ٹو ڈاکٹر اور اسے چیک کروائیں کہ بھائی مسل کریمپ ہے یا اسپائن کا پرابلم ہے. اگر مسل کریمپ ہے ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, اگر اسپائن کا پرابلم ہے ٹریٹمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ ایکسرسائز کریں گے مسل کریمپ کے لیے وہ تو بڑھے گا. بالکل وہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, کچھ لوگوں کی گردن کے پیچھے ایک ہڈی نکل آتی ہے اور یہ گردن کی اس سائڈ پر درد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی اگر میں اپنی بھی بات کروں تو وہ ڈرائیونگ سے ورس ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. کیا یہ بھی اسپائن کی وجہ سے ہے یا یہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے؟ ایکچولی جو بمپ ہے نا بیک نیک پہ, اٹس پارٹ آف نارمل انیٹمی. ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کسی کے نہیں بھی نہ گردن میں درد, آپ اس کی بھی چیک کریں گے, اس کے بھی وہاں پر وہ اسپائن نکلی ہوگی, ایک کرو سا بنا ہوتا ہے, وہ نارمل انیٹمی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہاں درد ہونے شروع ہو جائے تو بندہ زیادہ نوٹس کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ کسی سے کہتا ہے کہ یار دیکھو پیچھے کچھ ہے تو نہیں, وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو سوجا ہوا ہے, حالانکہ ہر بندے کی وہ اسپائن وہ نارمل ہے. تو نارمل انیٹمی کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پھر وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ وہاں فیٹ بھی جمع ہو جاتا ہے تو وہ بالکل گول بن جاتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی سویلنگ ہو گئی, کوئی پین کیوں ہوتا ہے اس میں, اور وہ بھی شدید پین. رائٹ. تو پین بھی ریفرڈ پین ہے. عام طور پہ 5ویں اور 6ٹھے مہرے کا پین یہاں پر بیک پہ بھی ریفر ہوتا ہے, بازو پہ بھی, انگوٹھے میں اور انگلی میں. تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری انگلی میں درد ہے یا انگوٹھے میں درد ہے اور میرے بالکل شولڈر کے بیچ میں درد ہے. تو اگر آپ ان کا ایگزامینیشن کریں تو کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ گردن کے 6ٹھے مہرے کا درد ہے. تو پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی, وہ کہتے ہیں پیشنٹ کہ ہمارے چلو یہاں کیوں درد ہے اور گردن میں کیوں درد ہے, آپ کہہ رہے ہیں 6ٹھے مہرے کا مسئلہ ہے اور درد تو ہمارے ہاتھ میں. پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ ریفرڈ پین ہے,
कि प्रॉब्लम इज़ ओरिजिनेटिंग समवेयर और महसूस कहीं और हो रहा है, और जब तक बंदे को खुद ना हो तब तक बंदे को एहसास नहीं होता कि ये हाउ डज़ इट फील लाइक। तो मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जब मुझे खुद प्रॉब्लम शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि वो कैसा फील होता है। डजंट हैव टू बी बहुत मध्यम सा पेन हो सकता है, पिंचिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, यानी सुइयाँ चुभना हो सकती है। और सब वैसे डॉक्टर खुद बीमार हो तो कहाँ जाता है? वो खुद ही ट्रीट करते हैं अपने आप को। एक और कॉलर है उस्मा फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि मेरी जो दुमची की एंड वाली नोक है वो बहुत दर्द करती है। ठीक है, टेल बोन की टेल बोन की और पेन। जो राइट मेरी टांग है ना उसके ऊपर ना मुझे यानी कि हिप्स के अंदर दर्द होती है। जी जी, इसके लिए मैं क्या करूं? राइट। सो अभी बता रही है टेल बोन और राइट लेग, राइट। ये जो लोअर बैक के सबसे नीचे वाला जो मोरा होता है S1 जिसको कहते हैं, उसकी या S1 या S2 S3 उसकी पेन्स यहाँ पर रेफर होती हैं, मतलब टेल बोन पे, मिडल ऑफ द बटक्स पे और डाउन द लेग, हील पे। अक्सर लोग डायग्नोज हो जाते हैं प्लांटर फेशियाइटिस से कि भाई हमें तो प्लांटर फेशियाइटिस हुआ है, हील में दर्द हो रही है। वो घूम फिर के पूरी दुनिया फिर के जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहता है आपके तो कमर के मोरे का मसला है। वो कहती है ये तो पागल है मैं तो एड़ी में दर्द है, तो वो कह रहे हो कमर का मसला है। ऐसा नहीं, फिर उनको हम रिफ्लेक्स करके चेक करके उनकी एग्जामिनेशन करके उनको बताते हैं कि भाई जो आपके जो हील में पेन हो रहा है वो रेफर्ड पेन फ्रॉम बैक है। सिमिलरली जो टेन बोल में पेन हो रहा है वो रेफर्ड पेन फ्रॉम बैक है। अक्सर लोग जो लेट के बैठते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सीधा बैठा हूँ, अगर मैं थोड़ा स्लांट होकर ऐसे स्लाउच करके बैठूँ तो मेरी टेल बोन में दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पोस्चर ठीक नहीं है। तो वही बात है, कम्स बैक टू द सेम थिंग कि प्रॉब्लम जो है एक रेफर्ड पेन है। ये सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि स्पाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट और आपका पोस्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और अगर नहीं ठीक हो रहा, स्टार्ट विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपनी मर्जी से नहीं, जो मैंने बताई है, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ठीक है, उसको 1 हफ्ता दें, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते दें। 4 हफ्ते बाद हम लोग इनफैक्ट कहते हैं, रिसर्च में लिखा है कि आप 3 महीने दें। 3 महीने में नहीं ठीक होता तो फिर आप सर्जन के पास जाएं। ठीक है, 2 ही तरीके हैं जी। पहली है कि आपने एक्सरसाइज करने, वो भी ज़रा गाइड किया जाएगा कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है, उसका फिर ज़रा नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आएगा, फौरन नहीं खुद से डॉक्टर नहीं बनना, सबसे बड़े डॉक्टर। और जो बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वीं एडवर्टीजमेंट्स आपके सामने आती है ना कि ये वाला तरीका इलाज और फलाना तरीका इलाज, उस पर ना जाएं। एक्सरसाइज पहला और दूसरी ऑप्शन सर्जरी है, लेकिन पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें ताकि आपको वो तकलीफ ना हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ऐसा हम दिन, ऐसा हम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।